हेलो एवरीबॉडी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो इसमें मैंने कवर किया है यूपीएससी के लिए, जेकेएसएसबी के लिए, एनडीए के लिए, फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए आप कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं आप, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिलेगी, तो ईमेल आईडी को ज्वाइन करें आप, तो आपको पीडीएफ मिलेगा जो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, फिर हम काजेस पढ़ेंगे, फिर एंड में हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, तो फिर में हम एंड में रिजल्ट एंड फेलियर पढ़ेंगे इसका। इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, जो बैटल रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, इन दोनों के बिटवीन जो बैटल हुआ उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने वो विनर हुआ, उसमें उसने जीता वो जंग, बैटल ऑफ प्लेसी। उसने कनकर किया बंगाल उस टाइम। क्यों किया? सिराजुद्दौला के पास बहुत सारा फौज था, बट वो उसे डिफीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने साइकोलॉजिकली में, साइकिक वे में उसे डिफीट किया रॉबर्ट क्लाइव ने। और जो मीर जाफ़र था, उसने उसके साथ डिसीवनेस की, धोखेबाजी की, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। तो उसने उसे सपोर्ट किया, तो उसने जीता। फिर तब से क्या स्टार्ट हुआ? फिर तब से रिवॉल्ट, से मतलब कि तब से ब्रिटिश पावर में आया, ब्रिटिशर्स के पास तब से पावर आया। 1600 AD में यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी आई, बट ये अमन में थी, ये यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, तब से इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। तो यही फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो तब तक अच्छे से थे 100 ईयर्स। फिर जब बैटल हुआ तो अंग्रेज़ पावर में आ गए। फिर इन्होंने कुछ लॉज पास किए, कुछ एक्ट्स पास किए, तो उसी के सबब फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिलीज़ हुआ। एंड इन 1857 took place a major revolt which was product of charter policies of colonial rule after 1757। इन्होंने फिर जब इन्होंने क्या किया 1757 आफ्टर, जब इन्होंने चार्टर पॉलिसीज़ बनाई, चार्टर एक्ट्स बनाए। चार्टर एक्ट एक लाइसेंस थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती थी फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब आपके लिए 10 ईयर्स हो गए, अब आपके लिए 20 ईयर्स और ट्रेड कर सकते हो। तो वही इनको चार्टर पॉलिसी दी जाती थी, ये इंडिया में अपना रूल जमा सके। तो फिर जब 1757 से 1857 तक यहाँ पर उतना कुछ प्रेशर नहीं था इंडियंस पे। जब 1857 फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हुई, ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, पीसेंट अपराइजिंग हुई, तो सिविल रेबेलियंस हुए जब 1857 का रिवॉल्ट आया। क्या था कॉन्सिक्वेंसेस, क्या थे? इस रिवॉल्ट को हम और नामों से भी जानते हैं, जो कि क्वेश्चन आता है कि किस इंडियन हिस्टोरियन ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है? वो है वीडी सावरकर ने इसे कहा है। वीडी सावरकर ने क्या इसे कहा है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या कहा है इसे? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडियन हिस्टोरियन था। और क्या था? इंडियन
دا ریوالٹ آف 1857, دا گریٹ ریبیلین, انڈین میوٹینی, سپاہی میوٹینی, ان کے نام تھے اس ریوالٹ کے. تو اب ہم کاجز پڑھیں گے. کاجز کہتے ہیں امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ ریٹن ٹیسٹ میں بھی آتے ہیں اور آبجیکٹیوز بھی آتے ہیں, اس میں ہم ایوری تھنگ کمپلیٹ کریں گے. تو کاجز کیا تھے؟ پہلا کاز کیا تھا؟ جرنل کاجز کیا تھے؟ پولیٹیکل کاجز کیا تھے؟ ملٹری کاجز کیا تھے؟ سوشل اینڈ ریلیجس, اکنامک اینڈ امیجیٹ کاز. امیجیٹ کاز ہم لاسٹ میں پڑھیں گے یہ والا, جس سے پھر ریوالٹ آف 1857 اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں کوشچنز جسے آتے ہیں یہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے, لاسٹ کے ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے. تو پہلا کاز ہم کیا پڑھیں گے؟ جرنل کاز کیا تھا؟ انگلش ایجوکیشن چارٹر ایکٹ آف 1813. کیا ہوتا تھا؟ برٹشرز کیا کرتے تھے؟ یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو پارلیمنٹ سے کچھ لائسنس دیتے تھے, اب آپ ایسا کرو 20 ایئرز تک اب یہاں پر رہو انڈیا میں. تو یہی چارٹر ایکٹس بن رہے تھے. ٹو انڈین سپورٹرز کیا تھے اس کے؟ راجا رام موہن رائے تھے, ایشور چندرا ودیا ساگر فار انگلش ایجوکیشن. انہوں نے انہیں سپورٹ کیا. انڈینز کے تھے جسے ہم ماڈرن مین آف انڈیا کہتے ہیں, راجا رام موہن رائے کو. تو پھر کیا ہوا تھا؟ فادر آف انگلش ایجوکیشن ان انڈیا لارڈ میکولی. یہ لارڈ میکولی فرسٹ انگلش فادر ہیں ایجوکیشن کی. کہاں؟ یہاں میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ برٹش پارلیمنٹ نے یہ چارٹر دیا ان کو کہ 1 لاکھ وڈ بی اسپینڈ فار انگلش ایجوکیشن پر ایئر. انڈیا میں 1 لاکھ دیا جائے گا پر ایئر ایجوکیشن کے لیے. تو یہ چارٹر پالیسی سی ان کی. ستی سسٹم کیا تھا؟ ستی سسٹم تھا اگر کوئی عورت وڈو ہو جاتی تھی, اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, تو اسے اسی کے ساتھ جلایا جاتا تھا. یہ ستی سسٹم ابالش کیا گیا. کس نے کیا گیا؟ ولیم بینٹک نے اسے ابالش کیا. اس سے بھی انڈینز کو غصہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ. ریکمینڈڈ بائی راجا, اس میں بھی راجا رام موہن رائے نے انہیں ہیلپ کی, جسے ماڈرن مین آف انڈیا کہا جاتا ہے. کس نے کہا اسے؟ جواہر لال نہرو نے. لارڈ ڈالہوزی دوسرا جو گورنر تھا, اس نے کیا کیا؟ ویڈو ریمیریج ایکٹ 1856 میں انٹروڈیوس کیا انڈیا میں. کہا کہ ویڈو ریمیریج, اگر کوئی عورت کوئی عورت ہوگی, اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی, تو اسے دوسری شادی کا اجازت ہے, وہ کر سکتی ہے. اس کا حق ہے. یہ کس ایکٹ میں پاس کیا گیا؟ ریمیریج ایکٹ 1856 میں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ستی ہے, جیسے کہ لوگ انہیں جلاتے تھے اسی کے ساتھ. پھر جب برٹشرز آئے تو انہوں نے پھر ابالش کیا. اس کے دوارا یہ ابالش کیا گیا بائی لارڈ ولیم بینٹک کے دوارا. سوشل ریلیجس کازز کیا تھے؟ سوشل ریلیجس کازز تھے کرسچن مشنریز کو ایلو کیا گیا یہاں کہ آپ یہاں پر تعلیم دے سکتے ہو, پڑھا سکتے ہو انگلش. کرسچن مسلم انڈین کرسچن میں کنورشن وہ بنا گئے. ایکٹیویٹی آف کرسچن مشنریز, کنورشنز کی گئی. ریلیجس ڈسیبلٹی ایکٹ آف 1857 بائی لارڈ کیننگ. 1856 میں جو ریلیجس ڈسیبلٹی ایکٹ کیا پاس لارڈ کیننگ نے, تو یہ ایکٹ وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کیا کیا ہوا. ویڈو ریمیریج ایکٹ, کرسچن ٹو انہیریٹ ہز اینسیسٹرل پراپرٹی, prohibition of human sacrifice, abolition of slavery, abolition of custom of sati and infanticide. یہ سارے ایکٹ جب انہوں نے پاس کیے تو اس سے انڈینز ٹریگر ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے ریلیجن کو بچانے کے لیے. پولیٹیکل کازز کیا تھے؟ پولیٹیکل کازز آپ دیکھ سکتے ہو. پہلا پولیٹیکل کاز کیا تھا؟ دا اینیکزیشن آف اودھ, ہوم آف منی آف دی سپائز, فردر انفلیمڈ دیئر فیلنگز. جو اینیکزیشن ہوتی ہے, اینیکزیشن کسی کا اسٹیٹ چھین لینا, قبضہ کرنا, اسے ہم اینیکزیشن کہتے ہیں. تو پہلے اودھ کیا گیا اینیکس. کیوں کیا گیا؟ کاز کیا تھا؟ سبسڈری الائنس. سبسڈری الائنس یہ ایگزام میں آتا ہے. یہ سبسڈری الائنس کیا ہوتا ہے؟ سبسڈری الائنس پہلے انٹروڈیوس کس نے کیا؟ جوسف ڈپلیکس نے. پھر یہاں پر لیٹر واز یوزڈ بائی لارڈ ویلسلی. پھر یہ لیٹر کس نے کیا؟ لارڈ ویلسلی نے. ان 1798 میں اس نے یہ انٹروڈیوس کیا انڈیا میں.
پہلا فسٹ سائن بائی نظام آف حیدرآباد نواز نے اسے فسٹ سائن کیا. اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ اس میں یہ بولے تھے کہ ہم آپ کو برٹشرز یہاں کے کنگز کو بولے تھے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، ہم آپ کو اپنی آرمی دیں گے جو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. آپس میں جب بیٹل ہوں گے آپ کے تو آپ کو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا، پیسے بھرنے ہوں گے آپ کو. اگر آپ بھر نہیں پائے تو ہم آپ کا اسٹیٹ چھین لیں گے. یہ تھا سبسڈری الائنس. اس میں امپارٹنٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کس نے یہ انٹروڈیوس کیا؟ تو یہاں انڈیا میں کس نے کیا یہ انٹروڈیوس؟ لارڈ ویلسلی نے ان 1798 میں. دوسرا پولیٹیکل کاز کیا تھا؟ ڈاکٹرن آف لیپس. ان 1848 میں اسے یہاں انٹروڈیوس کیا. کس نے؟ لارڈ ڈلہوزی نے. اس میں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی کنگ تھا اس کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا تو اسے ابالش کیا جاتا تھا. اس کی جو امپائر ہوتا تھا اس کو ابالش کیا جاتا، نہ اس کو پینشن ملتا تھا نہ اور کچھ. تو پہلا جو اسٹیٹ اس میں انیکس کیا گیا، وہ کوشچن آیا ہے بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزامز میں، وہ ہے ستارا ان مہاراشٹرا. 1848 میں اسے انیکس کیا گیا بائی دی ایکٹ آف ڈاکٹرن آف لیپس ان 1848 میں. کس نے اسے یہاں پر پبلش کیا؟ لارڈ ڈلہوزی نے. ملٹری کازز کیا تھے؟ ملٹری کازز تھے سیلری ڈفرینس ان کمپیریزن آف برٹش پیپل. برٹشرز کو زیادہ سیلری دی جاتی تھی وائل ایز انڈینس کو کم. میکزیمم پروموشن فار انڈین واز دی پوسٹ آف صوبے دار. اگر جو میکزیمم پوسٹنگ تھی یہاں کی وہ صوبے دار تک جا سکتے تھے. اور برٹش آرمی تھی ان کو پروموشن ملتی تھی، وہ ایک پروموشن سے دوسری پروموشن تک جاتی تھی. ان کو ویل سیلری دی جاتی تھی وائل ایز انڈینس کو کم دی جاتی تھی. تو اس سے بھی یہاں پر انڈینز ٹرگر ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو آج ہم اتنا پڑھیں گے، کل سے ہم دوسرا سٹارٹ کریں گے. امیجیٹ کاز کیا تھا؟ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو کل ہم اچھے سے پڑھیں گے. اور اس کا PDF کے لیے آپ ہمیں میسیج کریے ٹیلی گرام پر تو آپ کو PDF ملے گا. کل ہم سٹارٹ کریں گے امیجیٹ کاز. یہاں سے پھر ہم اچھے سے کمپلیٹ کریں گے ریوولٹ آف 1857. تھینکس فار واچنگ.